لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، یہ سورہ اعراف میں یہ پورا واقعہ آ چکا ہے، اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو، دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اننا لمہتدون، اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، تو وہ اپنے اس عہد سے، اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی، پکار لگائی، ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں، یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا، اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سیاسی شرک، حاکم اللہ ہے، اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے پوری انسانیت ہو، کفر ہے، شرک ہے۔
اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا. خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے. کون بے وقوف ہوگا جو یہ مانتا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا، اس کے بڑے بوڑھے بھی ہو گئے. خدا کیسے؟ خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز. بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں، خدائی ہیں. وہ جو چاہے حکم دیں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار مطلق ہے. فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہیں، جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے. آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر، اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو، تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے. اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو ایک اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. بڑا فتنہ اٹھ گیا جمہوریت، اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا. ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے، بادشاہ تو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. دوسرا کہتا ہے میں باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ تو ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. انسان میں ذرا احساس ہو گیا میں بھی تو انسان ہوں. اچھا بھائی، تو اس حاکمیت میں سے ایک تولا ایک ماشا سب کو دے دو. کفر تو کفر ہی رہے گا، گندگی تو گندگی رہے گی، چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے. تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے. بہرحال اس نے کیا ڈھڈورا پٹوایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں. اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں، مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. میں جس کو چاہوں بوگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں آبپاشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں. جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے، بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے، وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں، بیچارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں. یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے. قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے اختیار میں، میرے قبضہ قدرت میں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا، اتار دیتا، دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگن پہن کر آتا میرے مقابلے میں. اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی، صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے. فاستخف قومہ فاطاعوہ، یہ لفظ بہت اہم، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. اسی طریقے سے ڈیماگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی. عوام کو کوئی ایک ڈگڈگی، روٹی کپڑا مکان ڈگڈگی بجائی، اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ. اسی طریقے سے فاستخف قومہ، پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے، بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈنڈورا پٹوایا ہے، اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنے عوام کی مت مار دی. فاستخف، عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی. فاطاعوہ، اور وہ اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے. فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اس قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے. فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان، گزری ہوئی بات. ومثلا للآخرین، اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا.
ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ وہ کیوں چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کو بھی تو معبود ہے، اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے۔ اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے، کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ انہوں نے جنات کو پوجنا بنایا ہوا ہے، کچھ کو تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہی کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو، لیکن چیختے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر، عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہے وہ عیسائی ہیں، تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں، ایک ان کا معبود ہے، اس کے معبود کا اتنا چرچا، اس کی یہ تعریف تو در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد، ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کے کوئی ماننے والوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں چونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا، جب مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہے، ان کا یہ سابی ہو گئے، تو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہنے لگے کیا ہمارے آلہہ بہتر ہیں یا وہ؟ وَمَا ضَرَبُوهُ إِلَّا جَدَلًا لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے، تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی جعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ۔ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کی احادیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ فلا تمترن بها، تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو، واتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی، کتاب نہیں تھی، احکام شریعت نہیں تھے۔ کتاب تورات ہے، اس میں حکمت نہیں تھی، اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے۔ ہاں کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، احکام دے دیے گئے۔ حکمت انجیل میں آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے، وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی۔ قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔